بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انداز بیاں چینل اور میں ہوں شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ اس چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کا تعلق دین یا دنیا کے کسی ایسے سبق سے ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لا سکے اور وہ تبدیلی ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کر دیا کریں کہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے۔ ناظرین، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شمس الدین محمد بتایا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق تبریز ایران سے تھا، اسی نسبت سے آپ کو تبریزی کہا گیا۔ آپ ایک جلیل القدر صوفی صاحب کشف و کرامات اور دین اسلام کے سچے عاشق تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے اور آپ بچپن ہی سے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور علم باطن کی طرف مائل تھے۔ تبریز میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کئی بڑے صوفیاء سے فیض حاصل کیا۔ جب آپ کے دل میں یہ بات جاگزی ہوئی کہ اب دین اسلام کی روشنی کو دور دراز علاقوں تک پھیلانا ہے تو آپ نے سفر اختیار کیا۔ وسط ایشیا، ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ برِ صغیر کی طرف بڑھے۔ اس زمانے میں ملتان ہندو مت کا اور بدھ مت اور مقامی عقائد کا بڑا مرکز تھا، جہاں سورج دیوتا کی پوجا عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں ایک عظیم الشان مندر تھا جہاں سورج کی عبادت ہوتی تھی اور شہر کے راجا اور عوام اسی عقیدے کے پیروکار تھے۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ملتان پہنچے تو آپ نے وہاں کے حالات دیکھے، مگر نہ کسی سے جھگڑا کیا اور نہ زبردستی دعوت دی۔ آپ نے صوفیاء کے اس طریقے کو اپنایا جو محبت، اخلاق اور کردار سے لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ آپ ایک ٹیلے پر مقیم ہوئے اور خاموشی سے عبادت، ذکر اور خدمت خلق میں مشغول ہو گئے۔ لوگ آپ کے اخلاق، سادگی اور روحانی کشش سے متاثر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ آپ کے پاس لوگ آنے لگے، مسائل پوچھتے، دعائیں کرواتے اور روحانی سکون پاتے۔ ملتان کے راجا کو جب اس درویش کی شہرت کا علم ہوا تو اس نے دربار میں بلایا۔ راجا نے تنزن انداز میں پوچھا، کہتے ہیں تم بہت بڑے فقیر ہو، تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ دلوں کو بدلنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ راجا نے آزمائش کے طور پر ایک شرط رکھی کہ اگر تم سچے ہو تو سورج کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دکھاؤ، کیونکہ ہم سورج کو دیوتا مانتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا مانگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد سورج پر بادل چھا گئے اور دن میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور شور مچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجا اور درباری حیران رہ گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، دیکھ لو، جو چیز خود بدل سکتی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل معبود وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ راجا سمیت بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد سورج مندر کی جگہ ایک مسجد اور خانقاہ قائم کی گئی جہاں ذکر الہی اور تعلیم دین ہونے لگی۔ خانقاہ صرف عبادت کی جگہ نہ تھی بلکہ ایک سماجی مرکز تھی۔ یہاں غریبوں کو کھانا ملتا، مسافروں کو پناہ دی جاتی اور بیماروں کی خدمت کی جاتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ عبادت بیکار ہے جس سے مخلوق کے خدا کو فائدہ نہ پہنچے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ محبت، عاجزی، صبر اور اللہ پر کامل توکل تھا۔
آپ فرقہ واریت اور نفرت کے سخت خلاف تھے۔ آپ کہتے دل توڑنا کعبہ گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور دنیاوی آسائشوں سے کنارہ کش رہے۔ آپ کا لباس سادہ، خوراک معمولی اور رہن سہن فقیرانہ تھا، مگر آپ کی روحانی دولت ایسی تھی کہ بڑے بڑے علماء اور سلاطین بھی آپ کے سامنے ادب سے بیٹھتے۔ کئی کرامات آپ سے منسوب کی جاتی ہیں، مگر آپ خود کرامت کے اظہار کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اصل کرامت انسان کا اخلاق ہے جو ہر حال میں بہتر رہنا چاہیے۔ آخرکار ایک طویل عمر کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز نے ملتان ہی میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار آج بھی ملتان کے قلعہ کہنہ قاسم باغ کے قریب موجود ہے، جہاں دور دور سے زائرین آتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں اور روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا۔ محبت، خدمت اور سچائی وہ ہتھیار ہیں جو دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ ملتان کی سرزمین آج بھی ان کے فیض کی گواہ ہے اور ان کا نام صدیوں بعد بھی احترام سے لیا جاتا ہے۔